یہ محرم کا حرمتوں والا مہینہ ہے، نئے اسلامی سال کی ابتدا ہے، اور پھر کل ہی عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے بہت سی یادیں بھی اہل اسلام کے دلوں میں پیوست ہیں، وابستہ ہیں۔ بہت سے رسوم اور رواج ہیں جو بہت سارے مسلمان اس دن سر انجام دیتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں وہ اعمال جن کی تاکید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس دن کے حوالے سے 2 عمل ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جن کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا عمل تو معروف اور مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ اس دن کا یہ کیا روزہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وجہ ہے کہ اس دن تم روزہ رکھا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے نجى اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس دن غرق فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور انہی کی تابعیت میں، ان کے اتباع میں حضرت بنی اسرائیل کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو اسی دن غرق فرمایا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکر کے، اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی ان کی اتباع میں اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نحن اولی منکم بموسیٰ، آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، تم تو محض ان کے نام لے آؤ، باقی تم نے ان کا دین بدل دیا ہے، ان کی تعلیمات بدل دی ہیں، ان کی تعلیمات میں اپنی طرف سے ملاوٹیں کر دی ہیں۔ تو صحیح معنوں کے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام سے کسی کے تعلق ہے تو وہ تو ہم ہیں۔ تو لہٰذا اگر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود روزہ رکھا، اور آپ نے امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو اس کا حکم فرمایا کہ اس دن تم روزہ رکھا۔ چنانچہ اس دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمایا۔ ابتدا میں یہ روزہ فرض ہوا کرتا تھا، لازم تھا، اس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس میں اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر تو اس کا اعلان فرما دیا، مدینہ کے آس پاس بعض قبیلے ایسے تھے کہ مدینہ سے ذرا دوری پر 4 فرسخ پر جو ہے وہ ایک قبیلہ آباد ہے، ادھر 2 فرسخ دوسرا قبیلہ آباد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس قاصد بھیجے کہ وہاں جا کر ان کو بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی نے عاشورہ کے دن ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو اب روزے کی نیت کر کے تم جو ہے وہ اس دن روزہ پورا کرو، اور اگر کچھ کھا پی چکے ہو تو تب بھی باقی دن تم نے کچھ نہیں کھانا پینا، وہ دن باقی رہ گیا اس میں تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اس کو ایک روزے دار کی طرح پورا کرو، وہ اس کا تمہارا روزہ ہے۔ تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور اس کا آپ نے حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، رمضان مبارک کے روزوں کا حکم نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت ختم فرما دی، اب اور یہ فرمایا کہ رمضان کے روزوں نے باقی تمام روزے منسوخ کر دی۔ ہاں فضیلت البتہ اس کی باقی رکھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس دن روزہ جو رکھے تو اچھا ہے اس کے لیے، نہ رکھے تو اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ الماضیہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ یہ مسلمان کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں
انی احتسب علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے میں یہ امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمان کے معاف فرما دیں گے، اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے۔ تو فضیلت اس کی اسی طرح باقی ہے، البتہ فرضیت ختم ہو گئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں حضرات صحابہ کرام روزے تو رکھا کرتے تھے، پھر انہوں نے اس طرف توجہ کی کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ عمل میں ہماری یہود کے ساتھ مشابہت، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ مسلمان اپنے عمل میں، اپنی پہچان میں، اپنی رہن سہن میں، اپنے طور طریقوں میں، اپنے لباس و اطوار میں بالکل نمایاں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا اختلاط، ان کا ملاپ نہ ہو۔ تو انہوں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت آ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت القابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال تک میں باقی رہا، دنیا میں زندہ رہا، تو میں اس کے ساتھ 9 کے بھی روزہ رکھوں، مطلب 10 کے ساتھ ایک دن اور ملا دوں گا، تاکہ وہ یہود کے ساتھ جو مشابہت کا ایک وہم پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو، کہ وہ تو صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں 10ویں دن کا، تو ہم 10 کے ساتھ 9 ملا دیں گے، یا کوئی چاہے تو 11 ملا دیں، تو ہم جو ہے وہ 9 10 یا 10 11 رکھتے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا اور اپنی رحمت کی طرف منتقل فرما دیا۔ اگلے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تاہم چونکہ آپ نے اس کا ارادہ ظاہر فرما دیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے اب سنت میں یہ داخل ہے، اگرچہ آپ نے خود کیا نہیں لیکن آپ نے ارادہ ظاہر فرما دیا۔ تو جب آپ نے ارادہ ظاہر فرما دیا تو سنت میں گویا یہ بھی داخل ہے، کیونکہ مستحب ہونے میں، کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ 10ویں کے روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا دیا جائے، آگے کا پیچھے کا ایک روزہ اور ملا دیا جائے، تو ایک کے بجائے وہ 2 رکھے جائیں۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ تھا وہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہود سے پوچھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا حکم فرمایا۔ لیکن صحیح مسلم کی متعدد احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ مکہ میں قریش بھی رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ قریش مکہ جو ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ میں یہ روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں بس یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں آپ نے مدینہ میں آ کر ان سے پوچھا یہود سے کہ یہ کیا روزہ ہے؟ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے، غالباً معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی رکھا، اور مکہ میں یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا اور ایک نیکی کا، ایک اچھے عمل کا طریقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا اور آپ اس کو رکھتے رہے۔ جب مدینہ آپ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہود چونکہ اہل کتاب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اہل مکہ کی اتباع تو نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ان کی اپنی کوئی خاص وجہ ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ سے پوچھا کہ اس دن کے بارے میں جو تم روزہ رکھتے ہو تو کیا وجہ ہے؟ اور انہوں نے وجہ بتا دی کہ یہ وجہ ہے، تو یہ وجہ بڑی معقول تھی، پھر وہی کے ذریعے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ بات درست ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فرضیت تو بعد میں ختم ہو گئی، رمضان کے روزے آ گئے، تو رمضان کے روزوں کے بعد باقی تمام روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی، فرض اب باقی کوئی روزہ نہیں ہے رمضان کے روزوں کے علاوہ، البتہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ باقی رکھی، اور یہ فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ سے مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ انسان کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، محرم کا روزہ، رمضان کے روزوں کے سب کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں، اور وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز،
رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے وہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کے تہجد کی نماز ہے۔ تو پہلا عمل اس دن کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روزے کا ہے، جو اس دن اور اس کے ساتھ ایک دن ملا کر روزہ رکھنے کا ہے۔ دوسرا عمل جس کی کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں من اوسع علی عیالہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنۃ، جو آدمی عاشورہ کے دن، جو آدمی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کرے گا، ان پر ذرا زیادہ خرچ کرے گا، ان پر وہ ذرا اچھا کھلائے گا پلائے گا، اچھے سا ان پر عام دنوں کے مقابلے میں، جیسے آپ عید کے دن میں مثال کے طور پر ان کو ذرا زیادہ اچھے سے رکھتے ہیں اور زیادہ اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، توسع کا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ توسع کا معاملہ کرے گا، اوسع اللہ علیہ سائر سنۃ، اللہ تعالیٰ باقی پورا سال اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرے گا، ان کے ساتھ ان کے رزق میں توسع اختیار کرے گا، ان کے معاملات میں توسع اختیار کرے گا، تو اوسع اللہ علیہ سائر سنۃ، اللہ تعالیٰ باقی پورا سال اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائیں گے، اس پر توسع اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس پر وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ دو ایسے اعمال ہیں، ایک روزے کا، دوسرا اپنے اہل و عیال کے ساتھ وسعت کا، جو احادیث سے ثابت ہے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اگر کوئی افعال، مختلف کوئی کام وغیرہ کسی میں رائج ہیں تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا ہے، تو اس لیے اس کو دین کا جز، دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ویسے آپ اس کو اپنی روایات کے طور پر یا اپنی رسم کے طور پر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو باقی رکھیں۔ تو یہ دو اعمال ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہیں اختیار کرنے کی اور انہیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بدعات سے، رسوم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد